اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو قیامت کا خوف دامنگیر نہ ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اتنے مخلوق اپنے حساب کتاب سے فارغ ہوگی، وہ مشک کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ کے واسطے قرآن شریف پڑھا ہے اور امامت کی، اس طرح کے مقتدی اس سے راضی رہے۔ دوسرا وہ شخص جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو صرف اللہ کے واسطے۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے مالک سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتحتوں سے بھی اچھا معاملہ رکھے۔ دوستو، اس حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن روز محشر 3 ایسے شخص ہوں گے جو بلا خوف و خطر ہوں گے۔ ان میں سے سب سے پہلا تو وہ شخص ہے جس نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، یعنی کہ قرآن پاک کو حفظ کیا ہے یا قرآن پاک کو قرات کے ساتھ پڑھا ہے، جو حافظ قرآن ہے یا قاری القرآن ہو یا عالم دین ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے امامت بھی کرائی ہے، اور جب امامت کرا رہا ہے اور اس کے جو مقتدی حضرات ہیں سب اس سے راضی ہوں، تو ایسے شخص قیامت کے دن بلا خوف و خطر ہوگا اور اللہ کی خاص رحمت کے اندر ہوگا۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا ہے، یعنی کہ مؤذن وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ حی علی الصلاۃ اور نماز کی طرف، حی علی الفلاح اور کامیابی کی طرف۔ وہ شخص بھی قیامت کے دن بلا خوف و خطر ہوگا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے وسعت دی ہو اور وسعت ہونے کے باوجود وہ اپنے ماتحت یعنی کہ اپنے ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، ان کے ساتھ رویہ اس کا اچھا ہونا چاہیے، اس کا بیہیو اچھا ہونا چاہیے، اور اپنے ماتحتوں کا خاص خیال رکھے۔ وہ شخص بھی قیامت کے دن بلا خوف و خطر ہوگا اور اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ یعنی کہ جب روز قیامت حساب کتاب لیا جائے گا تو لوگ، مخلوقات اپنے حساب کتاب میں مصروف ہوگی، تو وہ لوگ اللہ کی رحمت سے مشک کے ٹیلوں پر تفریح کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم صاحب حیثیت ہیں اور آپ کے انڈر کوئی کام کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ اپنا بیہیو بہت اچھا رکھیں، آپ اللہ کے خصوصی رحمت میں ہوں گے۔ اور جو لوگ جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا، پڑھا ہے اور امامت کرا رہے ہیں، تو وہ بھی اللہ کی خاص رحمت میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔